منصور خان صاحب آپ سے آغاز کروں گی. پہلے تو فرمائے دیجیے گا کہ یہ آج کی بڑی خبر ہے. چیف جسٹس نے 9 رکنی لاجب بینچ تشکیل دے دیا ہے. حکومت کو اعتراض تو نہیں ہوگا اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. اس میں اعتراض کی بات نہیں ہے. اس کے اندر کوئی اتنا بڑا ایشو بھی نہیں ہے. یہ معاملہ جو ہے یہ سیٹل ہونا ہے، اور ظاہر ہے سیٹل جب کرنا ہوگا تو کورٹ ہی کرے گی، اور کورٹ اپنے لارجر بینچ بنا دیا 9 ججز کا، جس میں کہ اکارڈنگ ٹو دیم جو آپس میں جو تفریق تھی وہ ختم ہی ایکچولی کر دی اس کے اندر، اس لیے کہ دونوں سائڈ کے ججز اب بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر. اور میرا خیال میں دس ول بی اے ونڈرفل تھنگ کہ یہ سب ججز بیٹھ کر لیٹ اس سی واٹ دے کم بیک ایٹ. اور یہ جو ایشو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. یہ آج کا ایشو نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے. اور اس ایشو کے اوپر آئی تھنک 9 رکنی بینچ جو ہے وہ اچھا فیصلہ دے گی. جو بھی دیتی ہے سب کو قبول ہونا چاہیے. حامد خان صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. فرمائے دیجیے گا کہ کیا یہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کا آخری چانس ہے؟ منصور خان صاحب آپ کے پاس آؤں گی. کیا یہ چیف جسٹس کا ایک ممکنہ طور پر 3 ماہ رہ گئے ہیں، آخری چانس ہے اپنی لیگسی جو ہے وہ بنانے میں، یا ایسا کوئی بڑا فیصلہ دینے میں؟ منصور صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. آپ منصور صاحب جی دیکھیے لیگیسی بنانا ایک مختلف چیز ہے. میرے خیال میں جو ایک رفٹ کریٹ ہوئی تھی اس کو ختم کرنے میں یہ البتہ بہت کرامت ثابت ہوگی. اور ظاہر ہے کہ یہ معاملہ ایک ایسا ایشو ہے جس میں کہ قاضی صاحب کا بھی اپنا ججمنٹ موجود ہے اور مختلف ججمنٹس موجود ہیں. کوشچن جو ہے یہ بھی ہے کہ جب ملٹری کورٹ بنی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جس میں سن سیٹ کلاز سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے اور کانسٹیٹیوشن کے حساب سے اس مینڈیٹ کے حساب سے یہ کر رہے ہیں. مگر اس میں سن سیٹ کلاز تھا وہ ختم ہو گیا. مگر وہ ایک الاؤ ضرور ہوئی تھی، مگر اس میں قاضی صاحب کا ڈسینٹنگ نوٹ تھا. تو یہ میرے خیال میں قاضی صاحب کے لیے ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ کس طرح سے اس کو ڈیل کریں گے. امرتا بندیال صاحب کے لیے بھی ایک چیلنج ہوگا، بلکہ جتنے ججز ہیں ان کے لیے ایک چیلنج ہوگا کہ یہ کس طرح سے اس کو ڈیل کریں گے. بیکاز منصور خان صاحب ان میں تو تقریباً 4 ایسے ججز ہیں جو مستقبل کے بھی چیف جسٹس ہیں، تو یہ ان تمام لوگوں کے لیے چیلنج ہوگا کیونکہ ایک پریسیڈنٹ پھر سیٹ ہوگا. دیکھیے اب تو کانسٹیٹیوشن کے اندر بڑا واضح دے دیا ہے کہ دی سینئر موسٹ پرسن ول بیکم دا چیف جسٹس. تو اب وہ چیف جسٹس بننے کے حساب سے چیلنج نہیں ہوگا، مگر ججز جو ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ یہ کیا یونیفارملی سب یونینمسلی یہ ججمنٹ دیں گے آئیدر وے، یا یہ اسپلٹ ججمنٹ ہوگا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا اور یہ دس ول کم گو لانگ وے، بیکاز یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے جو بہت دن سے چل رہا ہے. سیکشن 2A جو تھا جو آرمی ایکٹ کا ہے، اس کے اندر ایک ایشو بڑا امپورٹنٹ ریز ہوا ہے، اور یہ بہت دن سے یہ ریز ہو رہا ہے کہ جو ایشو ہے کہ آرمی کے سیکرٹ ایشوز جو ہیں جو انڈر دی سیکرٹس ایکٹ جو ہے وہ تو اس میں ڈیل کیا جا سکتا ہے، مگر کیا آرسن اور اس کے اوپر وہ ڈیل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، اور سویلینز کے خلاف وہ ایکشن لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے. دس از اے ویری ویری میجر کوشچن. میں جواب سر بہت 9 مئی کو بہت زیادہ ٹرانسگریشنز ہوئی ہیں، ریڈ لائن کراس ہوئی ہے ہماری مکمل طور پہ بقا کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے اور میسیجنگ کے حوالے سے بہت لائنز کراس ہوئی ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ایک اسپیڈ آف ٹرائل از آلسو ویری بگ فیکٹر ہیئر. جو پاور آپ نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ کے اندر بھی ایک متفقہ قرارداد پاس کی گئی ہے اس حوالے سے. تو
ایک سلسلہ ہے. میں حامد خان صاحب کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. حامد خان صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. آج چیف جسٹس صاحب نے لارجر 9 رکنی بینچ قائم کیا ہے. کل سے جواد خواجہ صاحب کی پٹیشن کی ہیئرنگ کے حوالے سے پہلا سوال تو یہ سر کہ وائی ناٹ اے فل کورٹ بینچ, لارجر 9 رکنی بینچ ہی کیوں؟ اور اس کے اندر یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ 2 سینئر ججز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی اور جسٹس سردار طارق صاحب کو بھی انکلوڈ کیا گیا ہے. سو آئی مین یہ آلو برانچ کے طور پہ دیکھ رہے ہیں, اس کے اوپر کوئی پھر متنازع کوئی کنٹروورسی نہیں اٹھنی چاہیے, کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک بینچ پر آنے کا فیصلہ ہے وہ تو چیف جسٹس کی صوابدید ہوتی ہے کہ وہ کتنا بڑا بینچ بنائے, اور میں سمجھتا ہوں 9 ججز کا اچھا بڑا بینچ بنا دیا ہے انہوں نے. اور اس سے پہلے 2 کیسز جو بیسک بڑے کیسز ہوئے ہیں ملٹری کورٹ سے متعلق, ایک تو 2015 کا تھا, اس میں 17 ججز بیٹھے تھے جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اور بندیال صاحب بھی اس کا حصہ تھے. اور دوسرا کیس جو ہے وہ 1999 میں تھا, لیاقت حسین والا کیس. اس میں 9 رکنی بینچ بنایا گیا تھا اور اس نے فیصلہ دیا تھا کہ جہاں سویلین کورٹس ان ایگزسٹنس ہوں اور اینٹی ٹیررسٹ لا کے تحت وہ سن سکتی ہوں, تو ایسی صورتحال میں سویلین کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی نہیں کیا جا سکتا, اور انہوں نے ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلہ دیا تھا. تو جو پریسیڈنٹ آلریڈی موجود ہے وہ تو بڑا واضح ہے اور وہ لارجر بینچ کا ہی. مگر سر ادھر تو بہت زیادہ ریڈ لائنز کراس ہوئی ہیں نا. ایک متفقہ قرارداد ایوان سے بھی آئی ہے اور پھر ایک فارمیشن کمانڈرز کی پریس ریلیز بھی آپ کے سامنے ہے, ایک پاور میٹرکس آپ کے سامنے ہے موجودہ حالات. تو ایک چیلنج تو بہرحال سیٹ ہوتا ہے اس حوالے سے کہ یہ انپریسیڈنٹڈ ٹائمز ہیں, انپریسیڈنٹڈ ایکشن ہے, مگر اس سے بڑا سوال ہے اب تو جو کارروائی ہوگی, جو فیصلہ آئے گا دیکھیں گے یونانیمس آتا ہے, اسپلٹ آتی ہے کہ نہیں. مگر آپ کو لگ رہا ہے حکومت اس کو چیلنج کرے گی کہ فل کورٹ کیوں نہیں, وائی ایون جسٹ لارجر بینچ؟ دیکھیے, وہ تو خیر حکومت کی مرضی ہے. آیا حکومت کا وکیل اس کو کہتا ہے کہ اسے لارجر بینچ بناؤ, وہ بھی چیف جسٹس کی صوابدید ہے اگر اس سے لارجر بنانا چاہیں. لیکن بہرحال چیف نے ایک خاصا بڑا بینچ بنایا ہے. 9 ججز کا بینچ بھی بہت بڑا بینچ ہے. میجورٹی آف دی ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے وہ بیٹھے ہیں اور اس میں تقریباً سارے سینئر ججز انکلوڈیڈ ہیں. اس لیے میرے نزدیک اس لحاظ سے یہ بینچ بہت مناسب ہے. اس پر کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں بنتی. پہلے جو اعتراضات ہوتے رہے اس میں یہ ہوتا رہا ہے کہ سینئر پیونی جج جو ہے وہ نہیں بیٹھے یا پہلے 2 سینئر ججز نہیں بیٹھے, وہ ان میں تو کچھ وزن تھا. اب کوئی ایسا وزن نہیں ہے کیونکہ اس میں سینئر پیونی جج ان سے نیکسٹ سینئر موسٹ ججز 5-6 وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے میرے خیال میں کہ یہ کوئی اس میں اس قسم کے آبجیکشن میں کوئی وزن نہیں ہوگا.